بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد ابن ابراہیم ادبیلی مالکی عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضاء میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس بے کساں، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں۔ مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے۔ کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضاء میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا اور ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس واقعے کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے ہیں، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت، پروردگار کی قسم میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوئی ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور دایا کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ دایا لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ تحقیق کرنے کے بعد امیر المومنین کے خدمت میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، امیر المومنین، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے، کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانہ میں بھی برف بکثرت ملتی ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتی۔ امیر المومنین نے بطریق اجاز ہاتھ بڑھایا، قطعہ برف ہاتھ میں تھا۔ دایا سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ دایا لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ دایا نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھلایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی۔ جب باپ کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کو عزت سے گھر لے گیا۔